صحت و سلامتی علماء مذہب حق کا بلند تر صلوات مل کے بابا سے ایسے نہیں اہل تھار کے استقبال کے لیے بالخصوص شہزادی کونین کے استقبال کے لیے سینے کی قوت صرف کیجیے درود مل کے بابا سے بلند پڑیے ساتھ خوشنودی صاحب زمان کے لیے دعاؤں کی قبولیت کے لیے مجلس کی مقبولیت کے لیے بانیان کی محنت کی قبولیت کے لیے ان کے اور اپنے مرحومین کے بلندی درجات کے لیے بالخصوص سرکار اعلیٰ ناصر عباس صدیق المعاذرین شہداء مرحومین سب کے بلندی درجات کے لیے صلوات بلند آواز سے آل اطہار کا عظیم اور کریم خالق اب تمام حضرات کو مجلس عظام حاضری کا اجر عظیم عطا فرمائے بانیان کے رزق عزت باخت میں اضافہ فرمائے ان کی بچھائی صف عزا کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور خالق کائنات ہمارے وہ گناہ معاف فرمائے جن گناہوں کی وجہ سے ہم حجت دورہ کی زیارت سے محروم ہیں خالق کائنات مالک کائنات کا جلد ظہور فرمائے جتنی جتنی غرض علی بادشاہ سے ہے دعاؤں کی قبولیت کے لیے اتنی بلند صلوات پڑھ دیجئے سارے یہ تھوڑا تھوڑا آگے میرے قریب تشریف لائیے میں آپ کی تعداد کو بالکل بھی میں توجہ اس بات پر نہیں دوں گا بس مہربانی یہ ہوگی کہ جو گفتگو آپ کے آپ نے تعداد کو نہیں دیکھنا آپ نے اپنے عقیدے کو دیکھتے ہوئے میرے ساتھ بولتے آنا چاہیے عزیزان گرامی قادر موالیہ نے حضر کرار ماتم دران سلطان نینوا اور حسین بادشاہ کے عزتدار مہمانان گرامی میں براہ راست گفتگو کا آغاز کر دیتا ہوں اور موالیان حضر کرار کے سامنے منبر حسین پہ سپیکر پر جہاں تک آواز جائے گی مذہب شیعہ پڑھنا چاہتا ہوں میں نے پہلے عرض کیا کہ میں تعداد کا بالکل بھی پرواہ کیے بغیر خطاب کرنے والا خطیب ہوں اس لیے کہ مانتا اس حسین کو ہوں جو تعداد کا نہیں معیار کا قائل اور یہ بات کائنات کی تاریخ میں بڑی عیاں ہے کہ کربلا میں ایک طرف 9 لاکھ تھے ایک طرف 72 تھے جو 9 لاکھ تھے وہ تعداد تھی جو 72 تھے وہ معیار تھا ہمارا مزاج 72 کا معیار والا ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے مذہب شیعہ کے بارے میں بڑی ساری غلط فہمیاں ہر دور میں پیدا کی گئی دیکھیں غلطی بندہ خود کرتا ہے اور غلط فہمی کوئی ڈالتا اور جناب امیر کائنات فرماتے ہیں کہ اگر ناخن بڑھ جائے تو ناخن کاٹتے ہیں انگلی نہیں کاٹا کرتے اس لیے اگر غلط فہمی کوئی ڈال دے تو غلط فہمی دور کر لینی چاہیے تعلق ختم نہیں کرنا چاہیے علاقہ ہے یہاں پہ صرف شیعہ نہیں رہتے غیر شیعہ بھی رہتے مجلس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میرے بعد یہاں پہ فساد برپا ہو جائے مقصد مجلس یہ ہے کہ بات کہیں پہنچے تو سوچنے پہ کوئی مجبور ضرور ہو کہ ہمیں شیعہ مذہب کے بارے میں بتایا ہی غلط گیا باقی اپنا مذہب کیا ہے وہ بندہ بتائے گا جس کا ہے یعنی شیعہ مذہب کیا ہے یہ ہم بتائیں گے کوئی غیر شیعہ ہمارے مذہب کے لیے کوئی بھی دلیل نہیں دے سکتا اب 2-4 غلط فہمیاں ہیں
وہ میں ساؤنڈ اللہ بھیرا میرا وہ میں دور کر دیتا ہوں اور اسی میں مجلس تمام. میں بڑی آسان گفتگو کرنے کا عادی ہوں. جتنے نوجوان بیٹھے میں میرا ذرا مجمع یہ ہے بزرگ جو ہے وہ دعا فرما دیں گے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ غلط فہمی ہوتی کہ پہلی بات مجلس میں نہیں جانا روکا جاتا ہے مجلس حسین سے. اب جسے روکا جائے فطرت یہ ہوتی ہے کہ وہ اگلا سوال کرتا ہے کہ کیوں نہیں جانا. اب یہاں پہ جو غلط فہمی پہلی جنم لیتی ہے کیوں نہیں جانا. اب نہ جانے کی دلیل تو ہے کوئی نہیں کہ کیوں نہیں جانا. تو اسے ڈرا دیا جاتا ہے کہ اگر گئے تو نکاح ٹوٹ جائے گا. سمجھ آئے اردو اوکھی تو میں پنجابی سمجھا دے لیکن میرے ساتھ یہ بڑی آسان غلط فہمی ہے. میں دلیل کے ساتھ دلیل قرآن سے باہر نہیں ہے. اپنا مذہب میں قرآن سے پڑھ کے جاؤں. اچھا جس بیچارے بندے کا نکاح پہ 15-20 لاکھ لگاؤ وہ گلی بلا آ جاندہ ہے مطلب روٹی نہ بنجے. اب یہ غلط فہمی ہے نا. اچھا کبھی کسی نے سوچا ہے کہ مولوی صاحب سپیکر کھول کے یہ نہیں کہتے کہ سود خوری نہ کرنا نکاح ٹوٹ جائے گا. بھئی سود اللہ کے ساتھ جنگ کرنے کے برابر ہے. ڈرانے کے لیے کہ یار بندہ نکاح کے ڈر سے کہ یار ٹوٹ جائے گا نہ کروں. جھوٹ وہ علت ہے کہ اللہ نے لعنت ڈالی جھوٹے پہ. کبھی کسی سپیکر سے اعلان ہوا وہ جھوٹ کوئی نہ بولے نکاح ٹوٹ ویسی. کبھی کسی نے کہا ہو گانا نہ سننا نکاح ٹوٹ جائے. ہر بندے لڑدے سارے سوچتا کوئی نہیں کہ مولوی صاحب یہ نہیں کہتے سود نہ کھانا سود کا کام نہ کرنا یہ نہیں کہتے جھوٹ نہ بولنا یہ نہیں کہتے برا کام نہ کرنا کوئی گانا نہ سننا. یعنی نکاح گانا سننے سے بھی نہیں ٹوٹتا ہے جھوٹ بولنے سے بھی نہیں ٹوٹتا ہے اور سود خوری سے بھی نہیں ٹوٹتا ہے. پھر لعنت ایسے نکاح پر جو ذکر حسین سن کے ٹوٹ جاتا ہے. توجہ نہیں فرما رہے میری بات پر. توجہ نہیں فرمائی. جتنے جوان بیٹھے ہوئے سرکار تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ایسی ہیں جو یہ ان بچوں کو بھی ابھی تک پریشان کرتے ہیں. نہیں جانا وہاں پہ. اچھا جی کیوں نہیں جانا. اچھا بحث اگر کوئی کر بھی لینا یار نکاح نہیں ٹوٹتا حالانکہ نکاح نہیں ٹوٹتا سوائے صیغہ طلاق سننے نہیں ٹوٹتا. ہاں جب تک آپ کچھ سارا دن گانے سنتے رہو نکاح کچھ ہی نہیں ہو. آپ کچھ بھی کر لیں ہمارے ہاں صیغہ طلاق سننے سے ٹوٹتا ہے. ٹھیک ہے نا. باقی میں ذمہ نہیں لینا جی کہ وہ کس طرح ٹوٹ جائے. خیر اچھا مجلس میں نہیں جانا نکاح ٹوٹے گا. اچھا مجلس میں نہیں ٹوٹتا ہوتا کیا مجلس میں. اب اس سے اگلی غلط فہمی یہ شیعہ نے یہ صرف جناب امیر نو مانتے علی علی کو مانتے ہیں. اور بھی تو رشتہ دار ہیں سرکار انہوں نے نہیں مانتے چھڑا علی رشتہ دار. اب میرا مذہب ہے جس کی غلط فہمی شیعہ مذہب اور یہ بنیاد میں آپ کو قرآن سے دوں. شیعہ مذہب یہ بچے یاد رکھے اپنا مذہب اور یہ دلیل ہے کچی ممبر پہ دلیل دینے کا عادی نہیں ہے فراز. شیعہ مذہب نہ رشتہ داری کا مذہب ہے نہ دوستی یاری کا مذہب. ہم نے نہ کسی کو رشتے کی وجہ سے کبھی مانا ہے. تسا تھوڑے ہو میں نو گلا کوئی نہیں اپنے مذہب تے چوپو تو شکایت کر سکنا. دیکھیں یہ میرا مذہب ہے اور میں سپیکر پہ کچی پکی روٹی کا مسئلہ بیان نہیں کر رہا. شیعہ مذہب ہے یا اللہ کے قرآن کا نام ہے یا 14 کے فرمان کا نام ہے. جی میں لالا جی بلے آج کل اصل دور ہے ذرا شور شرابے والا. اسی شور شرابہ کر بیٹھے اسی وہ چلانگا. اب بات جو ہے نا وہ ذرا تھوڑی ساری اور مزاج پہ آ گئی.
ٹھیک ہے. اچھا مقصد داد ہے نا تو میں سارے تو چوکھی لے لینا ہونا، لیکن مقصد میرا ہوتا ہے کہ بات پہلے پہنچے پھر داد ہے پھر ٹھیک ہے. اچھا شیعہ مذہب نہ رشتہ داری کا نہ دوستی یاری. ہم نے نہ کبھی کسی کو رشتے کی وجہ سے مانا، نہ کسی کو رشتے کی وجہ سے چھوڑا. ٹھیک ہے لالا. ہم نے علی کو رشتے کی وجہ سے نہیں مانا، جسے مانا ہے کردار کی وجہ سے، جسے چھوڑا ہے کردار کی وجہ سے. شیعہ مذہب کی بنیاد رشتے داری نہیں، شیعہ مذہب کی بنیاد کردار ہے. یہ ذرا جوان جتنے بیٹھے ہیں، شیعہ مذہب کی بنیاد سائیں جی کردار ہے. اچھا دلیل دیتا ہوں. علی کو اس لیے نہیں مانا کہ رسول اللہ کے بھائی، میرے مذہب کا اصول دیکھو کتنا سخت. علی کو اس لیے نہیں مانا مولا کو کہ جناب عمران کے بیٹے. جناب امیر کو اس لیے نہیں مانا کہ جناب سیدہ کے شوہر. ہم نے مانا ہے علی کو علی کے کردار کی وجہ سے. جس بندے کو شک ہے اگر علی بھی محمد کا جنازہ چھوڑ کے چلے گئے ہوتے، نہیں بات نہیں پہنچی. اگر جناب امیر نے رسول اللہ کو میدان جنگ میں اکیلا چھوڑا، ہم نے مانا ہے کردار کی بنیاد. اب کردار علی کا کیسا ہے کہ اس کے مد مقابل کوئی آ جائے. علی کے مقابلے پر کردار میں یا علی کے 11 بیٹے آتے ہیں یا اللہ کا کلام آتا ہے. کیونکہ علی کردار میں اتنا بے عیب ہے جتنا قرآن بے عیب ہے. نہیں توجہ فرمائی. اچھا اس کی بھی دلیل دیتا ہوں. اگر علی قرآن جتنا بے عیب نہ ہو تو نبی کبھی نہ فرماتے القرآن ما علی و علی و مال قرآن. قرآن علی کے ساتھ ہے. علی جو چپ بیٹھے ہو، جچتا بھی قرآن کو علی ہے، علی کو جچتا بھی قرآن ہے. اس لیے کہ قرآن جید ہے، علی سید ہے. قرآن طیب ہے، علی طاہر ہے. قرآن اعلیٰ ہے، علی مولا ہے. قرآن ہدی للمتقین ہے، علی امام متقین ہے. قرآن کتاب مبین ہے، علی امام مبین ہے. قرآن سوال ہے، علی جواب ہے. قرآن دعویٰ ہے، علی دلیل ہے. قرآن مقدمہ ہے، علی وکیل ہے. قرآن بھی نازل ہوا ہے، علی بھی نازل ہوا ہے. قرآن بھی سقیفہ کے الیکشن میں نہیں بنا ہے، علی بھی سقیفہ کے الیکشن میں نہیں بنا ہے. قرآن میں بسم اللہ ہے، علی نقطہ بائے بسم اللہ ہے. قرآن میں سورہ الحمد ہے، علی اللہ کی وحدانیت کی سند ہے. قرآن میں سورہ آل عمران ہے، علی فرزند عمران ہے. قرآن میں سورہ یاسین ہے، علی فخر آل یاسین ہے. قرآن میں سورہ کوثر ہے، علی ساقی کوثر ہے. قرآن مشکل ہے، علی مشکل کشا ہے. قرآن اللہ کا بیان ہے، علی اللہ کی زبان ہے. قرآن کا پڑھنا تلاوت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے. قرآن پڑھنے سے بھی نماز نہیں ٹوٹتی ہے، علی علی کرنے سے بھی نماز نہیں ٹوٹتی ہے. قرآن کتاب اللہ ہے، علی ولی اللہ ہے. چپ بیٹھو تمہاری اپنی مرضی. جو کتاب اللہ کا منکر اس پہ بھی لعنت، جو ولی اللہ کا منکر اس پہ بھی لعنت. کردار سمجھ میں آیا جی؟ بنیاد کس پہ؟ کردار. اب یہ شیعہ مذہب ہے. آپ کے چہرے پہ ذہنوں میں سوال ہوگا کہ کوئی دلیل قرآن سے. آپ کے ذہنوں میں ہوگا، لوگ پوچھ لیں گے کہ جی 14 کو تم نے مانا، شیعہ ہو، تم نے کہا جی ہم نے کردار پہ مانا. مانتے رہو، تمہارا مذہب ہے، تم مانو. لیکن شیعہ مذہب کردار کا مذہب ہے، تب مانے. ان 14 کے علاوہ تم نے کسی کو کردار کی وجہ سے مانا ہو اور کردار کی وجہ سے چھوڑا، پھر شیعہ مذہب دلیل رکھے. اور دلیل میں روایت سے نہیں، قرآن سے دیکھ.
کہ شیعہ مذہب کردار کی وجہ سے مانتا ہے اور کردار کی وجہ سے چھوڑتا ہے. اچھا، قرآن میں ایک شوہر ہے اور ایک بیوی. بیوی آسیہ ہے، شوہر فرعون ہے. قصہ سارے نو یاد ہے، اور یہ جتنے جوان بیٹھے ہیں قرآن میں سب سے زیادہ طویل قصہ ہے نا، لمبا تے بڑا قصہ، وہ حضرت موسیٰ دا. اے بکرا تو شروع ہو جاندہ ہے جی تے ٹوئی جاندہ ہے، پھر مقدہ ہی نہیں. تو او دے چو میں صرف اپنے مذہب دی دلیل کڈن لگ تے تسی ہونی تھک گئے. ان اعلان سائی نے غلط کیتا، انہوں نے کہا فراز حیدر کاظمی آپ سیالکوٹ، جن تک انہوں نے کہا لاہور بندے ڈگوت تک رہے، جدوں نے نالا کھلنے سیالکوٹ ادھے بندے اتھے پسیج گئے. انہوں نے کہا وہ مار گئے، بندہ لاگے دا آگیا اپنا یہ خیر ہے، کوئی نہیں نام ہی بولو تو کوئی نہیں تھیندا. توجہ ہے کہ نہیں؟ کردار شوہر پہ لعنت. ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ آسیہ کو نہیں ماننا فرعون کی بیوی ہے. یار کچھ تو مہربانی کرو تھوڑی ساری. ہم نے تو کبھی نہیں کہا فرعون نو کچھ نہ آکھو، آسیہ دا شوہر، آسیہ پہ سلام. اچھا دونوں میاں بیویاں طلاق نہیں ہوئی، دونوں اس نے قتل کیا ہے آسیہ کو، طلاق نہیں دی. آسیہ پہ سلام، فرعون کے لعنت. اچھا اب اگر کسی بچے سے کو پوچھے نا جی قرآن تے کتھے لعنت پئی ہے وہ دکھاؤ، کیونکہ ہماری ہر چیز قرآن سے ہے نا، اسا ہر چیز قرآن چو کٹ کے دیں. اپنا روزے دا ٹائم نہیں لگتا، اسا کوڑا بھی قرآن چو کٹ کے دیتا ہے. توجہ ہے کہ نہیں آپ کو؟ اچھا فرعون پہ لعنت. قرآن صرف ماضی بتاتا ہے، مستقبل سمجھاتا ہے. فرعون پہ لعنت کہیں نہ ملے تو ازرو قرآن لانتی ہوتا ہی وہ ہے جو نہ ہو اور بن بیٹھے. یار شیعہ مذہب میرے سامنے تسی ایڈے سمجھدار ہو کہ تسی فوراً سمجھ گئے ہو کہ شیطان عابد نہیں تھا، بنا ہوا تھا، اللہ نے لعنت ڈال دی. توجہ ہے کہ نہیں؟ اسی طرح فرعون نہیں تھا، بنا ہوا تھا تو لعنتی. ہون پتہ لگے فرعون پہ لعنت کیوں ہے. یہ کوئی مذہب کا بچہ نہیں بتائے گا، صرف شیعہ مذہب کا بچہ بتائے گا کہ فرعون پہ لعنت کیوں ہے. وہ کہتے ہیں جی جو نہیں تھا وہ بن بیٹھا. ہم پہ الزام یہ لگتا ہے جی یہ ممبر مجلساں رکھ دیتے ماڑا چنگا سارے نو کہندے رہندے، برا بھلا کہتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں. شیعہ مذہب کو پاگلوں کا مذہب ہے، شیعہ مذہب قرآن کا مذہب. ہم نے کبھی کسی کو اپنی مرضی سے نہ برا کہا ہے، نہ کبھی کسی کو اپنی مرضی سے سلام کیا. جسے قرآن کہے سلام، جسے قرآن کہے لعنت. جس پہ سلام کرتا ہے سلام کرتے، جس پہ لعنت کرتا ہے لعنت کرتے. اب فرعون تو انسانوں آکو جی سلام کرو، آسیہ کا بندہ تو کرو، مومنہ کا بندہ ہے تو جب اللہ کے بارے میں نہیں ہے تو ہم کیوں کریں. اچھا فرعون لعنتی کیوں تھا؟ جو نہیں تھا وہ بن بیٹھا. اب قرآن کا ایک اصول سمجھ میں آ گیا کہ جو نہ ہو وہ بن بیٹھے تو لعنتی ہوتا ہے. تو اب شیعہ مذہب بھی قرآن سے ملا کے دیکھنا، ہمارے مذہب میں بھی ہر کسی پہ لعنت نہیں ہوتی. شیعہ مذہب میں بھی لعنتی وہی ہوتا ہے جو نہ ہو اور بن بیٹھے. جیڑا سمجھیا یاروں سلام ہے، باقی ہوں پریشانوں تو میں کی کروں. جو نہ ہو نہیں، جو پریشان بیٹھے اس کے لیے اور دلیل لگتا ہوں. اللہ نہ ہو بن بیٹھے شیعہ مذہب میں لعنتی ہے. نبی نہ ہو بن بیٹھے شیعہ مذہب میں لعنتی ہے. امام نہ ہو بن بیٹھے شیعہ مذہب میں لعنتی ہے. سید نہ ہو بن بیٹھے. صحیح گل بھی سمجھ نہیں آنی، توجہ نہیں فرمایا. سید
سیدنا نہ ہو تے بن بیٹھے لانتی آپ چپ کر گئے میں دلیل دے دیتا ہوں دیکھیں آپ پسرور تو اگوہ بارڈر نیڑے ہی ہے نا چونڈا ہی کھڑا تے اگے نال شکڑ گاڑ تے پرلے پاس یہ جنگ دے دینا چے بندے اگاں پیچھا اتھوں جو ہندو آ جائے تھے تے آ جائے سدھا ہی ستار پر ساڑھے کو لائے کتے بھی ٹور جائے مسیح تے جا کے کہ جی مول صاحب میں اتھوں آیا میں رسالت توحید قرآن بڑی ریسرچ کی تھی کلمہ پڑھا دیا وہ کہیں جی پڑھیں بسم اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ انہیں پڑھا انہیں کہا میں کیا بنا ان کا مسلمان ہوگا انہیں کہا میں نے آپ سے کہا میں قرآن پڑھ کے آیا ان کا پھر مجھے وہ بناؤ جن سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا چوک بیٹھے ہو تو اڈی مرضی آپ نے جنت کا وعدہ مسلمان سے نہیں مومن سے ہے اور مومن بنتا ہے علی ولی اللہ پڑھنے کے بعد انہوں نے کہا جی اس رات میں آپ بھی نہیں پیا البتہ اتھو کاٹ لے آندہ جو میرے نبی کا کلمہ پڑھے وہ مسلمان ہے یہی وجہ ہے کہ ہمیں کلمے پہ اتنا یقین ہے کہ ہم نے کبھی کسی کلمہ کو کافر نہیں کہا توجہ نہیں فرمائی آپ میں پڑھی جا رہے ہیں تو تسی سنی جا رہے ہو توجہ نہیں فرمائی اچھا اس نے کہا جی کلمہ پڑھ لیا تو اب کوئی نام دے دے ادھر تو میرا نام شنکر تھا تو مول صاحب نے سوچ سوچ کے کہا کہ اپنا نام رکھو اللہ رکھا میں کچھ اور بھی کہا تھا میں جان گیا کہ جنہوں کوئی نہ رکھے جنہیں تو سی ہو تو انہیں سارے دی چوپا کہ میں نے اللہ ہی رکھے ہے توجہ نہیں فرمائی اللہ رکھا صاحب چلے گئے وہ اگلے دن وہ مسجد علی گلی میں گھوم رہا تھا چلے او اللہ رکھا کل کلمہ پڑھو اگو مسجد علی اب فطرت کیا ہے جائے جو پرانے بندے ہوتے ہیں وہ نیا بندہ دیکھے نا تو نام پتہ پوچھتے ہیں ایویں نا جی وہ کوئی پرانے نے دیکھا اس نے کہا جی آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا آپ کا نام کیا ہے اس سیدھا سرا کہتا ہے سید اللہ رکھا آپ ہنس پڑے مولوی صاحب نے غصہ چڑھ گیا انہوں نے سید نہیں ہے میں نے کہا کیوں اللہ بھی آپ نے کلمہ پڑھایا ہے کلمہ پڑھا کے آپ نے اللہ رکھا نام دیا ہے اب اللہ رکھا اپنے آپ کو سید کلمہ پڑھ کے کہہ رہا ہے تو آپ کو تکلیف کیا ہے کہا ہو نہیں سکتا میں نے کہا وجہ کل تک انڈیا میں کم وقت بت پوج رہا تھا مجھ سے کلمہ پڑھ کے سید بن گیا تو میں نے کہا غیرت مند بن کے فیصلہ کرنا کہ انڈیا کے بتوں کے پجاری کلمہ پڑھ کے سید نہیں ہو سکتے تو مکے کے بتوں کے پجاری کلمہ پڑھ کے سید بنا کیسے بن نہیں توجہ فرما رہے میرے اللہ گوال سمجھ آ رہی میرے توجہ ہے آئیے بسم اللہ آجائیے صلوات مل کے آواز بلند پڑھئے قبلہ کیا صحیح تھے آؤ بکھرے آنے اٹھ کے پھر جانا ہے غلام عباس وقار صاحب جناب ہمارے سیالکوٹ کے بڑی جانی مانی شخصیت ہیں بڑے مولا کے منظور نظر مداح عزادار اور عزاداری میں ایک بڑا ہاتھ اور حصہ بانیان کے ساتھ ان کا ہوتا ہے توجہ ہے کہ جی بوانا صاحب جی میرے بعد یہ مجلس سزا سے خطاب بھی فرمائیں گے اور برآمدگی بھی کروائیں گے بہت ہی اچھے ذات ہے اس لیے میں نے ذرا ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ میں نے پہلا پڑھ لیں دیو چنگے ذاکر تو بعد رکھا کام ہو جاندہ جی توجہ ہے اجازت ہے نوکری شروع کر سیالکوٹ آلیں تو پتہ ہے ذاکر 5 منٹ گال کر دیں پھر کہندہ اجازت ہے نوکری شروع کر بندہ پوچھے پہلا آٹا چھاندہ سر توجہ نہیں فرمائی آپ اچھا سمجھ آگئی جی فرعون پہ لعنت اس لیے جو نہیں تھا بن بیٹھا زیادہ دیر نہیں بس بات ختم کر دیتا ایک آدھی دلیل ہے اور ختم بات جو نہیں تھا وہ بن بیٹھا اس لیے لعنتی ہے شیعہ مذہب میں بھی جو نہ ہو اور بن بیٹھا اچھا چلے میں بڑی اور آسان کرتا ہوں آسیہ پہ سلام کیوں ہے
دیکھیں آسیہ پہ سلام ہے تو کیوں ہے؟ حوصلہ ویسی آسیہ دا کہ آسیہ پہ سلام تے بندے تے لانا. دوسری بھی تو محلے کو بندہ پتہ لگے جی بھیڑا ہے, بندہ اچھا جا کے دروازے دستک دے کے آکھے آپاں سلام ہے, وہ آکھے والک شام ہے, تیرے بندے تے لانا تے وہ تنو بار محنت بھی جھڑ گیا گی تو جو ہے کہ نہیں. لیکن آسیہ پہ سلام کیوں؟ جی مومنہ ہے, خالی مومنہ نہیں, مومنہ عورتوں کے لیے نمونہ ہے. تو پھر آسیہ کا کلمہ کہاں ہے؟ میں نتیجہ آپ کی جھولی میں رکھنے لگا, آپ پریشان بیٹھے ہیں. شیعہ سنی کسی کتاب میں آسیہ کا کلمہ نہیں ملے گا, لیکن مومنہ ہی نہیں, مومنہ عورتوں کے لیے نمونہ بیوی فرعون کی. تو میں نے پوچھا, میں نے کہا آسیہ نے تو کلمہ بھی نہیں پڑھا, تو پھر مومنہ کی سند قرآن میں کیوں لکھی ہے؟ جواب ایک تھا, دراصل آسیہ نے کام ایسا کیا کہ اللہ نے کلمہ سننا گوارا ہی نہیں کیا, مومنہ بنا دیا. تو میں نے کہا آسیہ نے کیا کیا تھا؟ کہا آسیہ ایک نبی پال بیٹھی تھی. نہیں توجہ فرمائی, میں نے کیا کہا ہے؟ آسیہ ایک نبی پال بیٹھی تھی. تو میں نے کہا قرآن پڑھ کے عقل کرنا, قرآن کہتا ہے جو نبی پالے کافر نہیں ہوتا. نہیں توجہ فرما رہے ہیں, جو نبی پالے. اچھا جو موسیٰ پالے مومنہ, جو فخر موسیٰ پالے وہ تو لکھے کتنے ہوئے. نہیں توجہ فرمائی آپ. اور جیسے ہی دیکھیں وہ 70,000 بچہ مروایا تھا نا اس نے کہ نہ آئے موسیٰ, تو آ گیا, آیا بھی سیدھا اسی کے گھر میں, تو گود میں اٹھا کے پیار کر رہی تھی. طویل قصہ ہے, میں دلیل ایک دینا لگا. گود میں اٹھا کے پیار کر رہی, تو اللہ کہتا ہے میں نے فرعون کے دل میں اس کی محبت ڈال دی. اس نے کہا آسیہ سارا پیار خود کرو گی, وہ ساڑھے آسیہ نے کہی تسی بھی کر لو. وہ جیسے ہی کافر کے ہاتھوں پہ نبی آیا. نہیں توجہ فرمائی یار, ہوں اس ٹائم مجھا ایس شیشے دے میں تاں نہیں کٹ رہا انہوں, میں توڑ کے اپنے ہاتھ زخمی کرنا ہے. ہوں بندہ اصل عادت کتنے پہ گئی, پہلے انہوں کٹو, پھر انہوں کٹو, پھر وال اپنے پٹو, پھر جا کے گال کرو تو مجموعہ ہون ٹھیک کیتا سا, ٹھیک کیتا سا. تو میں شریف آدمی سدھا سدھا پڑھی جا رہے ہیں, تسی میری دلیل ہی نہیں سن رہے. نبی کافر کے ہاتھوں پہ آیا, ادھر سے پکڑی تھپڑ مارا. میں نے کہا یا نبی اللہ, آپ کو اٹھا کے پیار کر رہا تھا, 70,000 بچہ مروایا تیری دشمنی میں, بات نہیں کرنی تھی, منہ پھیر لیتے, تھپڑ کیوں مارا؟ جب نے موسیٰ کی آوازیں چاہلوں کو سمجھا رہا, نبی ایک دن کا بھی ہو تو کافر کی گود برداشت نہیں کرتا. توجہ نہیں فرمائی. آسیہ مومنہ ہے کردار کی بنیاد, اور یہ شیعہ مذہب ہے کردار کامل ہو تو جھوٹے خدا کی بیوی کو سلام. دور میں تو بعد کوئی نہیں لاندہ, خیال کو ڈالا کو داد رہنی تو اوکھی کوئی نہیں, وار پا دو جو مرضی آکھی جاؤ, جدو نے چپ کرنا تو ہنارا مار دینا, یار زور چنگا لایا. لیکن بات بچوں تک پہنچنی ضروری ہو گئی ہے. حالات ایسے ہو گئے سرکار کہ ہمارا مقصد بھی اگر زور اور نعرے رہ گیا تو تبلیغ کہاں جائے گی. میں ان بچوں کو دلیل قرآن سے اتنی پختہ دے کے جا رہا ہوں. دیکھیں یہ بڑا حساس جملہ ہے جو کہنے لگا, اور یہ شیعہ مذہب ہے. کردار کامل ہو تو جھوٹے خدا کی بیوی کو سلام, اور کردار کامل نہ ہو تو سچے نبی کی جائے جہنم. آپ اتنی سمجھدار قوم ہے کہ میں نے بھی نام بھی نہیں لیا, اور آپ کو پتا ہے کہ میں نو نبی کی بات کر رہا تھا. نو سچا نہیں, بیوی رابعہ, تو اللہ کہتا ہے کافر عورتوں کے لیے نمونہ. ہن بندہ آکھے کچھ نہ سو آکھو, نبی دی بیوی کافر عورتوں کے لیے نمونہ. اللہ قرآن میں سورہ تحریم میں کہہ رہا ہے
یہ کافرہ عورتوں کے لیے 10 نمبر کی آیت ہے، آیت بھی 10 نمبر ہی لبی، کافرہ عورتوں کے لیے. اور اس کا بڑا جرم کیا تھا؟ یہ پہلے دن غرق ہو، قیامت سے پہلے جہنمی ہے. رابعہ نام ہے. نبی کشتی بناتے تھے نا جب، تو 40 سال سے 200 سال تک عرصہ لکھا ہوا ہے. تو امت گھر آ کے پوچھتی تھی نا اللہ کا نبی ہے، تو اندر سے کہتی وہ بڈھے کا دماغ خراب ہے، او کشتیاں بنا پیا، بدل بدل ہے کوئی نہیں، پانی آنا کوئی نہیں، کہتے طوفان آئے گا کشتیاں بنائی جائے، دماغ کام ہی نہیں کرتا اس کا. اللہ نے قیامت سے پہلے جہنم میں ڈال کے قانون بنا دیا کہ نبی کے دماغ پہ شک کر رہی ہے. تو میں نے کہا مسلمانوں ذرا غور کرو نا، جو نور نبی کے دماغ پہ شک کرے وہ تو قیامت سے پہلے جہنمی ہے، جو محمد کے دماغ پہ شک کرے وہ رضی اللہ کیسے ہو جاتا. اللہ یار زندہ زندہ مردہ مردہ صلوات. 5-7 منٹ دیں دے صاحب تھوڑا پرسن توجہ ہے. آگے دلیل کیا ہے؟ رکو. بیٹا تھا کنان، باغی کی امان، بدنام ہوا نوح کا بیٹا خراب، نوح کا بیٹا خراب، نوح کا بیٹا خراب. اللہ نے اسی دن فیصلہ کر لیا آج کے بعد نبی کی کسی ایسی بیوی کو اولاد نہیں دوں گا. پتہ نہیں میں سینیاں چاہ یار، اللہ جانے میرے سامنے بیٹھا کون ہے. توجہ نہیں فرمائی آپ نے. بیٹا نبی کو چھوڑ کے پہاڑ پہ چڑھانا. اچھا درخت کھجوراں دے ہی بڑے ہوندے، اودے تے نہیں سائیں چڑھیا، پہاڑ پہ چڑھ گیا نبی کو چھوڑ کے. یا اللہ پہاڑ پہ کیوں چڑھایا ہے؟ کہا غدار رسول کی نشانی قرآن میں لکھنے لگا، جب جب نبی کو چھوڑے گا پہاڑ پہ چڑھے گا. نہیں توجہ فرما رہے جان جی، بندے کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ بولن دے بچہ نہیں ہوتا. اے ایڈی زیرک قوم ہے، انہوں نے پتہ لگ جائے نا سمجھنے والے دے پرچے لا دیں. وہ ایک مولوی صاحب ہیں تو وہ ڈی پی او کو چلے گا، انہوں نے کہا مجلس بند کرا دیں. انہوں نے کہا وجہ وہ ہے ماڑا چنگا کرنا. انہوں نے کہا نہیں ان کا حق ہے، وہ بھی پاکستان کے شہری ہے. انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا اچھا اسرار ہے تو میں جا کے دیکھتا ہوں، اگر کوئی بات ایسی ہوئی تو میں لگا دوں گا. وہ ذاکر صحیح وقار صاحب باہر کھڑا رہ کے تو سن داریا. مجلس ختم ہوئی چلا گیا. دفتر جا کے اس نے مولوی صاحب نے کہا مولوی صاحب میں بھی تسی وہم وچ پائے کچھ نہیں کیتا ہونا. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا ایک مولوی پردہ کھڑے، وہ پہلا انہیں کوئی فضائل سل پڑے نعرے نورے مارے نہ، اس تو بعد رو رو کے چلے گئے، کوئی گل ہوئی نہیں. مولوی صاحب تسی انہوں نے جان دے کتے کتے ہسے ہیں. انہوں نے کہا 2-3 باری کہنا اٹھے کام پہنے. توجہ ہے کہ نہیں آپ پھر؟ بیٹا پہاڑ پہ چڑھ گیا. رابعہ پہلے دن غرق ہو گئی. آخری جملہ جی، پہلے دن نوح نبی کی بیوی طوفان 6 مہینے رہا، کبھی کشتی سے اوپر کبھی کشتی نیچے، مطلب پوری جنگ لڑی ہے نبی نے طوفان نال. اے پہلے دن ڈوبی. میں نے کہا یا اللہ بندے ذرا تھوڑے جاگے ہیں. آخری جملہ کہنا چاہتا ہوں، پہلے دن ہی غرق کر دیا. میں نے تواڈی تعداد دیکھی، میں نے تواڈی تعداد دا مطالبہ کیتا جی. یہ جملہ ضائع کیتا نا تے سمجھو میں ساتھ صاحب دے ڈیرے تو رل کے مینوں قتل کرنا راضی اس گل تے رہندے جڑا آکھے نا میرے قتل برابر جرم، بندے آندے دیو دا دینو ساڈے تے پرچہ ہی نہ بہ جائے. توجہ ہے کہ نہیں آپ راضی؟ لیکن جملہ جناب عباس کے علم سامنے میں گواہ کر رہا ہوں غازی، اس لئے میرا نہیں، لاہور والی مالکی غازی عباس کے بعد میری جھولی میں یہ جملہ ڈالا تھا اور اسی جملے میں نے ذاکری شروع کر دی تھی. داد مجھے نہیں آئے گی، جسے سمجھ آئے نا وہ پھر دربار کے طرف جائے گی داد، بس یہ سوچ لینا. اور میں نے بخیل کی نہیں، بخل کیا ہی نہیں، بخیلی کی نہیں ہے کہ یار رہن دے 4 بندے نے کی جملہ ضائع کرنا. نا جملہ وڈا ہے. جے تو انہوں پہلا کو سنا گیا ہے تو داد نہیں دینی. اگر پہلا صحیح نہیں سنے نا میرے کو سننا تو میرے جان تو بعد بھی دینی. پہلے دن غرق ہوئی، پہلے دن
پانی آیا تو ایک گئی. تفسیر میں لکھا ہوا کہ ایک گستاخ نبی کی بیوی تھی، نبی کے دماغ پہ شک کرنے والی، اولاد باغی کرنے والی، نبی کو سچا نہ ماننے والی. پہلے دن میں نے کہا یا اللہ، پہلے دن 6 مہینے پانی تیرا ہے، کشتی تیری ہے، طوفان آیا رہا ہے. اللہ کیا چاہتا کیا تھا؟ میں نے کہا میری چاہت کی اوقات کیا تیری قدرت کے آگے. دل میں ایک حسرت تھی، ایک غصہ تھا، نبی کی گستاخ، نبی کے دماغ پہ شک کرنے والی، نبی کو سچا نہ ماننا. 4-6 مہینے پانی تیر، کشتی جو تیر رہی تھی، اسے غوطے آتے کو 8 دن. اسے بھی پتا چلتا نبی سچا ہے تو معافی مانگنے کا کوئی موقع آ جاتا، کچھ ہو جائے. پہلے دن غرق کر دی. توجہ، اجبری اللہ کی آواز ہے، فراز تو میرے میزان عدل سے واقف نہیں ہے. میں اگر اسے 4-6 مہینے پانی میں رکھتا، پانی اترتا، اس کی لاش ملتی تو خبر بنتی تو مجاوری شروع ہو جاتی. مجھے اللہ کا فیصلہ، میرے جس بھی نبی کی جو بھی بیوی گستاخ ہوگی، قیامت تک نہ لاش ملے گی نہ خبر کا نشان ملے. شیعہ مذہب ہے، جیو سلامت رہو. کردار کا مذہب قرآن ہے. دلیل چاہیے کربلا آ جا. اب صاحب کردار کون ہے؟ بس ختم ہوگی بات. دلیل چاہیے تو کربلا. حسین کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ، اور مجھے جانے دے، میرے ساتھ میری بہنیں ہیں. جلال آیا، تیری ماں تیرے غم میں روئے. لگام چھوٹی، ہٹا. ہٹ کے کہتا مولا میں بھی آپ کی ماں کا نام لے سکتا تھا، ہور کی مجبوری ہے، بے وضو کھڑا ہے. وہی ہور لگام میں ہاتھ ڈالنے والا شبہ عاشور آ گیا، اور جیسے ہی آگے پیروں پہ ماتھا رکھا، کہا مولا میرا جرم معافی کے قابل ہے. کہا اسی دن معاف کر دیا جس دن زہرا کا حیا کیا تھا. حسین کربلا میں بتا کے گئے کون ہے صاحب کردار، جو میری ماں فاطمہ کا حیا کرے اسے علیہ السلام ماننا. بھائی اور کہا، سینے سے لگایا، تیرا جرم معافی کے قابل، تو نے تو ماں زہرا کا حیا کیا. رو کے کہتا ہے لیکن جب تک وہ بی بی معاف نہ کرے، کہ جب میں نے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالی تو معامل سے رونے کی آواز آ رہی، علی کی بیٹیاں مجھ پہ ناراض ہیں. ابھی اتنا کہا یا فضا پردہ ہٹا کے کہتی ہے بھائی ہو علی کی بیٹی سلام کہتی ہے. اور جانتے ہو انعام کیا دیا زہرا کا حیا کرنے والے کو حسین نے؟ سب سے پہلے مولا میرا حق بنتا ہے کہ سب سے پہلے تجھ پہ قربان اولاد کروں. سب سے پہلے گئے جناب حور کا بیٹا علی ابن الحر میدان میں، اور لڑتا رہا. زری کا بیٹا تھا، لیکن ایک وقت آیا کہ بابا میری مدد کو آ، میں نے چین چھوڑ دی ہے. اب حور سے سنبھلا نہیں گیا. اللہ جانے کس انداز میں بیٹے کی لاش کی طرف قیامت اس وقت آئی جب خود سے پہلے حسین کو دیکھا کہ میرے بیٹے کا سر اپنی آغوش میں لیا ہے. آغوش میں دے کے سر کہتے مولا اتنی نوکر پہ کرم نوازی نہ کرو، میرے بیٹے کا سر. کہا تجھے پتہ نہیں میری نانا کی شریعت کہتی ہے جوان بیٹا ہو بوڑھا باپ لاش نہ اٹھائے. ارے حسین صبح تو حور کے بیٹے کی لاش نہیں اٹھانے دی. اللہ جانے شام کے وقت آنکھوں میں نور نہیں تھا، کبھی دائیں گرتا کبھی بائیں گرتا. رو رو کے کہتا کسی نے میرا اکبر اترتے دیکھا. وسع عالم اللہ الحمد للہ.